الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو تین طریقے سے آزماتا ہے کہ بعض لوگوں کو جو ہے رب تعالیٰ دے کر عطا فرماتا ہے کہ وہ شخص اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، یا تاخیر سے ادا فرماتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہ شخص صبر کرتا ہے یا نہیں، یا جو ہے اسے بالکل بھی عطا نہیں فرماتا، اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس پر بھی جو ہے رب تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے یا جو ہے شکوہ شکایت کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ رب تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی بندے کے پاس آپ چلے جائیں، ایک دفعہ چلے جائیں، دو دفعہ چلے جائیں، تیسری دفعہ وہ شخص آپ سے بیزار ہو جائے گا، اور اسی طرح کسی کو بار بار کالیں کرے تو وہ آپ کو بلاک کر دے گا، اگر واٹس ایپ پہ بار بار میسیجز کریں گے تو وہ جو ہے وہاں سے بھی آپ کو بلاک کر دے گا۔ لیکن میرے رب کا کرم ہے کہ جو جس قدر رابطہ کرتا ہے میرے رب سے، وہ اتنا ہی عطا فرماتا ہے اپنے بندے کو، اور وہ خوش ہوتا ہے رب تعالیٰ کہ بندہ جو ہے اپنے رب سے جو ہے وہ سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ حتیٰ کہ جو کچھ بھی آپ کو ضرورت ہے اپنے رب سے طلب کریں، حتیٰ کہ اگر نمک بھی آپ کو ضرورت ہے اپنے رب سے جو ہے دعا کریں اس کے لیے بھی، اگر کوئی سبب نہیں بن پا رہا تو اسی طرح جو ہے رب سے تعلق جوڑ کر رکھیں۔ باقی انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی چھوٹ جاتا ہے، اگر میاں بیوی ہے تو طلاق کی صورت میں جدائی ہو جاتی ہے، دوست ہیں تو وہ بھی جدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ تک جدا ہو جاتے ہیں، لیکن میرے رب سے جو ہے وہ جڑا رہے، وہ کبھی جو ہے اس کا تعلق اس سے ختم نہیں ہوتا، میرا رب کسی سے تعلق ختم نہیں فرماتا۔ تو رب تعالیٰ کا جو ہے بندہ ہمیشہ شکر بجا لاتا رہے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا آزمائش ہے، اس آزمائش پہ ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کبھی کسی بندے سے مدد طلب کرتے ہیں، یا پیسے کا جو ہے وہ زور دکھا کر جو ہے اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بے بس ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا کرنے کے بعد جو ہے اس مسئلے کو آگے لے کر جائیں۔ ان تمام مسائل کے، ان تمام پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، وہ یہ وظیفے پڑھے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور جو مالی طور پر پریشان ہے کہ موجودہ جیسے دور چل رہا ہے، بالخصوص ہمارے ملک کے کہ غربت بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو وہ یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ رزق کی فراوانی اس شخص کے لیے ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ باوضو یہ وظیفہ کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں جب سمندر بپھر جاتا ہے تو طوفان کی کیفیت بن جاتی ہے، اور اسی طرح بندہ جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ شیطان کہلاتا ہے۔ تو جو وظیفہ دے رہا ہوں اس میں ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے باوضو بیٹھ کر جو ہے اس کا وظیفہ کرنا ہے، روزانہ جو ہے اس کی اگر فجر کی نماز کے بعد اس کا وظیفہ کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ اس کی جو ہے 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مایوسی، آپ کسی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ وظیفہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہ آپ نے 101 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں اس کو 11 مرتبہ آپ نے
درود پاک پڑھ کر پھر اس وظیفے کو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ کوئی خوشبو لگا لیں یا اگربتی لگا لیں تو اس کی ایک عجب سی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی، اور آپ اپنے اور اپنے گرد و نواح میں جو آزمائش جن کی وجہ سے تھی وہ تمام جو ہے آپ اس کو حل کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز اور صحیح معنی وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔